السلام علیکم۔ کسی زمانے میں ایک بادشاہ نے ایک قیدی کو کسی وجہ سے پھانسی کا حکم دیا، اور جب قید خانے سے قیدی کو لایا گیا تو اس سے مرنے سے پہلے آخری خواہش پوچھی گئی۔ قیدی نے کہا، میں کیونکہ ایک اچھے گھرانے سے ہوں لہٰذا مجھے اعلیٰ نسل کے گھوڑوں سے پھانسی لگایا جائے۔ اس زمانے میں پھانسی کے تختے پر چڑھا کر گھوڑوں سے باندھ کر گھوڑوں کو دوڑایا جاتا تھا، اس طریقے سے پھانسی کی سزا ہوتی تھی۔ خیر، گھوڑوں کو لایا گیا تو قیدی بول اٹھا، ان میں سے ایک تو نسلی ہے پر ایک نسلی نہیں، لہٰذا میری خواہش مکمل نہیں ہوتی۔ بادشاہ نے گھوڑوں کے مالک کو بلوایا اور پوچھا، کیا یہ بات سچ ہے؟ گھوڑوں کے مالک نے جواب دیا، بالکل، ایک بالکل اصلی نسل کا لیکن دوسرے میں گدھے کا ملاپ شامل ہے۔ بادشاہ نے حیران ہو کر قیدی سے پوچھا، تمہیں کیسے یہ بات پتہ چلی؟ ایک گھوڑا نسلی ہے اور ایک نسلی نہیں ہے۔ قیدی نے کہا، جو نسلی ہے وہ بڑا آرام سے کھڑا تھا، جبکہ جو ملاپ گدھے کا ہے وہ گدھے کی طرح کبھی ادھر ٹانگ مار کبھی منہ پھیر، کبھی اچھل کر، کبھی بیٹھ جا، جس سے مجھے علم ہوا۔ بادشاہ قیدی کی دانائی اور سوچ سے بڑا متاثر ہوا اور اس کی پھانسی کی سزا منسوخ کر کے اپنے وزیر سے کہا کہ اس کی ایک روٹی میں اضافہ کر دیا جائے۔ کچھ دن بعد بادشاہ کے دربار میں ایک سونار 2 ہیرے لے کر حاضر ہوا اور بادشاہ کو کہا، اگر آپ کی رعایا میں سے کوئی یہ بتا دے کہ ان میں سے کون سا ہیرا اصلی ہے اور کون سا نقلی، اور اس اصلی اور نقلی میں فرق بتا دے، تو میں آپ کو دونوں ہیرے انعام میں دے دوں گا۔ بہت سے لوگوں سے پوچھا مگر کوئی مکمل جانچ نہ کر سکا۔ بادشاہ کے دماغ میں قیدی کا خیال آیا۔ قیدی نے اس کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ سپاہی قید خانے میں سے قیدی کو لے کر حاضر ہوئے اور قیدی کو ہیرے جانچ پڑتال کے لیے دیے گئے۔ قیدی نے کچھ ہی لمحوں میں بتا دیا کہ ایک اصلی اور دوسرا نقلی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ قیدی نے کہا کہ اصلی ہیرا رگڑنے سے کبھی گرم نہیں ہوتا، جبکہ نقلی ہیرا رگڑنے سے گرم ہو جاتا ہے۔ سونار نے وہ دونوں ہیرے بادشاہ کو انعام میں دے دیے اور چلتا بنا۔ بادشاہ قیدی کی دانائی اور سوچ پر بہت زیادہ خوش ہوا اور سپاہی سے ایک اور روٹی بڑھانے کا حکم دیا۔ دوپہر کو جب سپاہی قیدی کو ایک روٹی اضافے کے ساتھ دینے آیا تو قیدی نے کہا کہ بادشاہ بھی کسی لانگڑی کا بیٹا ہے۔ سپاہیوں نے قیدی کی یہ بات بادشاہ تک پہنچا دی۔ بادشاہ کو غصہ آیا اور سپاہی سے قیدی کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ قیدی سے اس بات کی وضاحت مانگی گئی۔ قیدی نے بادشاہ کو کہا، اپنے خاندان کے بارے میں کسی سے پتہ کروا لو۔ بادشاہ کی سلطنت میں سب سے ادھیڑ عمر شخص کو ڈھونڈا گیا اور اس سے بادشاہ کے آباء و اجداد کے بارے میں پوچھا گیا۔ ادھیڑ عمر شخص نے بتایا کہ یہاں ایک بادشاہ سے پہلے اس کا باپ بادشاہ تھا، لیکن وہ بادشاہ بننے سے پہلے لانگڑی تھا، کیونکہ اس بادشاہ سے پہلے ایک بادشاہ تھا، اس کا اپنا کوئی بیٹا نہ تھا۔ اس بادشاہ نے اعلان کیا تھا کہ کوئی ایسا شخص جو میری رعایا کو بھوکا نہ مرنے دے، تو آپ کا باپ لانگڑی تھا، اس دربار کا اس نے حامی بھری کہ میں رعایا کو بھوک سے نہیں مرنے دوں گا۔ اس طرح بادشاہ سلامت آپ کے باپ کو سلطنت دی گئی تھی۔ بادشاہ نے قیدی سے پوچھا، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ لانگڑی کا میں بیٹا ہوں؟ قیدی نے کہا کہ میں نے جتنے حکمت اور دانائی کی باتیں تمہیں بتائیں، تم بجائے مجھے آزادی دینے یا ہیرے جواہرات دینے کے بجائے میری روٹی میں اضافہ کر دیتے۔ اگر تمہارے جگہ کوئی اور خاندانی شخص ہوتا، مجھے ضرور کوئی ہیرے جواہرات دیتا اور قید خانے سے رہا کرتا، لیکن تیری حرکتیں تیری نسل کا پتہ دیتی ہیں۔ سدباب، انسان اپنی شہرت، پیسے، شکل سے نہیں بلکہ اپنی حرکتوں سے اپنی نسل کا پتہ دیتا ہے۔ والسلام۔